بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک کے اناج غلوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائیں، کامیابیاں عطا فرمائیں، عزتیں عطا فرمائیں، خوشیاں عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائیں۔ اللہ کریم آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں، اپنی لازوال نعمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ کریم ہم سب کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس نے یہ ساری کائنات بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے، ساری مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کے لیے رزق کا انتظام کیا۔ جو مخلوق جو کھاتی ہے اللہ کریم اسے وہی کھلاتے ہیں، جو مخلوق گھاس کھاتی ہے اللہ اسے گھاس کھلاتے ہیں، جو مخلوق دانہ چگتی ہے اللہ اسے دانہ کھلاتے ہیں۔ ایک ایسی مخلوق جو خون پیتی ہے اللہ کریم اسے خون پلاتے ہیں، اور ایک ایسی مخلوق جو مٹی کھاتی ہے اللہ کریم اسے مٹی کھلاتے ہیں۔ ایک ایسی مخلوق جو لکڑی کھاتی ہے اللہ کریم اسے لکڑی کھلاتے ہیں۔ ایک ایسی مخلوق جو گوشت کھاتی ہے درندے، اللہ کریم اسے گوشت کھلاتے ہیں۔ جنگل کا درندہ شیر اللہ کریم اسے روزانہ تازہ گوشت کھلاتے ہیں۔ پرندہ جب رات کو اپنے گھونسلے کے اندر بیٹھتا ہے تو صبح کے لیے کچھ رکھ کے نہیں بیٹھتا، اسے یقین ہوتا ہے کہ میں صبح اڑوں گا، اللہ مجھے رزق دیں گے، اور اللہ کریم دیتے ہیں۔ جس طرح اللہ کریم فرماتے ہیں پرندے جب شام کو لوٹتے ہیں تو ان کے گودے کون بھرتا ہے؟ اللہ کریم ہی بھرتے ہیں۔ کوئی نہ جنگل کا درندہ نہ پرندہ ہے، کوئی مخلوق صبح کے لیے کچھ نہیں رکھ کے بیٹھتی۔ حضرت انسان کو بڑی فکر ہوتی ہے،
جیب خالی ہو جائے خدا کو بھول جاتا ہے، پیسے کے اوپر نظر، پیسے کی طاقت کا پتہ، اللہ کی طاقت کا پتہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ نے زندگی بنائی آگ کے اندر، انار کا درخت بھی لگایا، پانی کا چشمہ بھی بہایا، سب دیکھتے رہے پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے 40 دن، اللہ نے وہاں زندگی بنائی۔ پتھر کے اندر کیڑا اللہ کی تعریف کر رہا، چوتھے پتھر کے اندر کیڑا نکلا، منہ کے اندر سبز پتا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کان لگاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کان لگایا تو وہ کیڑا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ سبحان من یرانی و یسمع کلامی و یعرف مکانی۔ پاک ہے وہ ذات جو مجھے سن رہی ہے، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے رہنے کو گھر دیا، پاک ہے وہ ذات جو مجھے کھلا رہی۔ ارے انسان تو بڑی فکر کرتا ہے کھانے پینے کی۔ اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، خود بھی اس کی پابندی کیجئے، روزی کی فکر نہ کیجئے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، آپ کا کام ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ ہمارا جو کام ہے اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنا، باقی سارے کام اللہ بناتے ہیں۔ روئے زمین کے اوپر جتنی مخلوق ہے، ساری مخلوق کی رزق کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ نے اٹھائی ہوئی ہے، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ اور ہمارے ذمے کیا ہے؟ اللہ نے صاف لفظوں میں بتلا دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ارے انسان دنیا میں رب کو سجدہ کر لے، جھک جا، جب قیامت کے دن سجدہ کے لیے کہا جائے گا تو وہ انسان جو دنیا میں رب کو سجدہ نہیں کرتا تھا پتھر بن کے کھڑا ہوگا۔ جب چور پکڑا جاتا ہے کتنا خوف زدہ ہوتا ہے، جب آواز لگے گی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، یہ اللہ کا حکم ہے، مجرم خود بخود الگ ہو جائیں گے، اپنے چہرے سے پہچان لیے جائیں گے، ہاتھوں سے پہچان لیے جائیں گے، ماتھے کے محراب کی وجہ سے پہچان لیے جائیں گے۔ جو نیک ہوں گے ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے، ماتھے کا جو محراب ہے وہ بھی چمک رہا ہوگا، اور گنہگار انسان صاف نظر آ رہا ہوگا۔ سنبھل کے چلیں، میرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، انسانوں کو بھی، جنات کو بھی، پرندوں کو بھی، درندوں کو بھی، ساری مخلوق کو میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔